السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، جس کا نام ہے ہم اور ہمارا معاشرہ۔ آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے معاشرے میں بڑھتے ہوئے سودی کاروبار کی، جسے انتہائی معمولی بات سمجھتے ہوئے بلا جھجک انجام دیا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ امن و سکون سے رہتے تھے، پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ قرض حسنہ یا صدقہ و عطیات کے ذریعے تعاون کرتے تھے۔ قرض کی وصولی میں سختی کرنے کے بجائے سہولت ہونے تک مہلت دیتے تھے۔ دوسری طرف غریب افراد یا پریشانیوں میں مبتلا حضرات بھی ان کے اس احسان اور تعاون کا اپنے دل میں احساس رکھتے تھے۔ مالدار اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ جو بھی احسان اور تعاون کرتے تھے، اسے وہ اپنا دینی فریضہ اور عبادت سمجھ کر کرتے تھے۔ احسان جتلانے یا ان کا استحصال کرنے اور خون چوسنے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ کام صرف رضا الہی اور آخرت میں اجر و ثواب کے لیے کیا کرتے تھے، اور جانتے تھے کہ احسان جتانے اور اس سے کوئی مادی فائدہ اٹھانے کی صورت میں ان کی نیکیاں ضائع۔ لیکن سودی سسٹم نے ان کے دلوں سے ان نیک جذبات کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جب کسی قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آج یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ سودی لین دین اور بدکاری کے فروغ نے وہ شکل اختیار کر لی ہے کہ ان کا تصور بھی لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ ایک طرف سودی کاروبار کا فروغ اور دوسری طرف زکوٰۃ کے تعلق سے ہماری مجرمانہ غفلت اور کوتاہی کی عام فضا بنی ہوئی ہے۔ ہماری انہی بدعمالیوں کا خمیازہ قدرتی آفات کی شکل میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، احادیث کی وضاحت کے مطابق کسی قوم، کسی خطے اور معاشرے پر اجتماعی آفت اور عذاب کے آنے کا ایک بنیادی سبب سودی کاروبار بھی ہے اور سودی لین دین کا عام چلن بھی ہے۔ کسی بھی خطے یا معاشرے پر اللہ کی طرف سے اجتماعی قہر و عذاب کا نزول 3 گناہوں کا رواج عام ہو جانے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ پہلا، سود خوری، دوسرا زنا اور بدکاری، اور تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی میں مجرمانہ کوتاہی۔ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سود کا کاروبار عروج پر ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اس وقت سودی کاروبار اپنے انتہا کو پہنچ رہا ہے، جہاں مسلم سود خور جو اپنے آپ کو فائنانسر کہلوانا پسند کرتے ہیں، غریب سادہ لوگوں کو کسی نہ کسی بہانے اپنے شکنجے میں پھنسا کر اس کی پوری جائیداد اور مال و دولت ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی غریب کاروباریوں کو جو اپنی بیوی بچوں کو رمضان اور عید کی خوشیاں دینے کے لیے کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی بھاری بھرکم پرسنٹیج پر سودی قرض دیا جاتا ہے۔ 10,000 روپے سود لینے پر مقررہ وقت پر انہیں دگنا یا 1.5 گنا زیادہ دینا ہوتا ہے۔ بصورت دیگر اسٹامپ پیپر پر لکھائی پڑھائی ہوتی ہے کہ پیسہ وقت پر نہ دینے کی صورت میں دکان، مکان یا ٹھیلا بنڈی جو بھی ہو دینے پر۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ سود کے چکر میں برباد ہونے والا شخص بھی مسلمان اور انہیں برباد کرنے والا بھی مسلمان۔ وہ مسلمان جن کے نبی نے، جن کے پیغمبر نے قرآن و حدیث کے ذریعہ واضح طور پر یہ درس دیا ہے کہ سودی کاروبار سب سے بدترین گناہ ہے۔ یہ اتنا بدترین اور نفرت آمیز گناہ ہے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں سود کی حرمت اور اس سے اجتناب کے حکم کے حوالے سے فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، وہ معاف کر دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید نے شرک کے بعد بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں بھی اتنے سخت الفاظ اور اتنا سخت لب و لہجہ استعمال نہیں کیا ہے
جتنا سخت لہجہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اعلان جنگ بحرب من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعلان جنگ کا لفظ انتہائی سخت وعید اور بدترین گناہوں کے اظہار کے لیے ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سود کا مال اگرچہ بڑھ جائے مگر اس کا انجام ہمیشہ بے برکتی اور کمی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ سود خور کے مال میں سود کی وجہ سے بظاہر کتنا ہی اضافہ کیوں نہ نظر آ جائے، لیکن حقیقتاً دو باتیں عموماً واقع اس میں ہوتی ہیں۔ پہلا تو سود خور کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور دوسرا ایسے مال میں عام طور سے آفتیں لاحق ہوتی ہیں، ناجائز مصارف میں خرچ ہو جاتا ہے یا کسی ناگہانی آفت حادثے کی نظر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک درہم، ناظرین کرام غور کیجئے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک درہم کوئی سود سے حاصل کرے، محض ایک درہم، تو اللہ کے نزدیک مسلمان ہونے کے باوجود 33 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت میں ہے کہ سود کے 72 گناہ ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ اس شخص کے گناہ کے برابر ہے جو مسلمان ہو کر بھی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کئی گناہ ایسے ہیں جو سود سے بھی بہت بڑے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ شراب پینے والوں، بدکاری کرنے والوں، خنزیر کھانے والوں اور چوری کرنے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ سود کھانے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو کسی اور گناہ کے متعلق استعمال نہیں فرمائے۔ تو کیا آپ اس بدترین گناہ کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، عموماً ان سود خوروں کا ہدف غریب اور عام طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک سود خور اپنی رقم حاصل کر کے دوسرے سود خور کے حوالے کرتا ہے۔ ان سود خوروں کا باقاعدہ گینگ موجود ہوتا ہے جو لوگوں کو پھنسا کر سود دینے والوں کے پاس لے جاتے ہیں، جس کے بدلے میں سود خور اس شخص کو باقاعدہ کمیشن دیتا ہے۔ کمیشن خور آج کل ایک سے ایک گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ سماج میں ہر جگہ عزت بھی انہی کی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی انہی کی ہوتی ہے۔ ان کے تعلقات بھی عام لوگوں سے کم، بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، مگر معاشرے میں ان سود خوروں کی وجہ سے عام آدمی پرسکون زندگی گزارنے سے قاصر ہے۔ یہ سود خور اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ سڑکوں پر چھوٹی موٹی تجارت کرنے والے غریب تاجرین اور آٹو ڈرائیورز کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کی روزانہ کی ضروریات کی تکمیل کی آڑ میں انہیں لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ترکاری فروش صبح 100 روپے قرض لیتا ہے مثال کے طور پر، تو شام میں انہیں 10 سے 20 روپے زائد ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر صبح میں 1000 روپے قرض لیا جاتا ہے تو شام میں 150 سے 100 روپے، 100 سے 150 روپے بڑھا کر اصل رقم کے ساتھ انہیں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح شہر میں چھوٹے چھوٹے تاجرین روزانہ سامان کی خریداری کے لیے رقم حاصل کر کے سود خوروں کی لوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ غریب اور متوسط طبقہ کی معاشی تنگ دستی کا فائدہ اٹھا کر انہیں پہلے کم شرح سود پر قرض فراہم کرتے ہیں اور رقم دیتے وقت پرومسری نوٹس میں اور سادہ چیک قرضداروں سے حاصل کر لیتے ہیں، یا گھر، فلیٹس وغیرہ کے رجسٹریشن کے کاغذات بطور ضمانت حاصل کر کے کہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی ہوتے ہی آپ کے کاغذات آپ کو لوٹا دیے جائیں گے، مگر بعد میں یہ سود خور اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں۔ قرضدار کی ضرورت پوری ہونے تک خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کے چند دن بعد سے 10 تا 15% کے حساب سے سود ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی قرضدار زیادہ شرح سود کی ادائیگی سے انکار کرتا ہے تو قرض لیتے وقت دیے گئے بلینک چیک بینک میں جمع کر کے چیک باؤنس کیس میں جیل روانہ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ضمانت کے طور پر رکھے گئے رجسٹری کاغذات اور اس کے جائیداد کو حراج کرنے کی بھی دھمکی دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، سود خوروں کے وقتی منافع کے مقابلے میں اس کا اخلاقی اور روحانی کردار کے لحاظ سے اس قدر نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ یاد کیجیے، سود کا یہی نشہ انسان کو بدمست بنا دیتا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے اس کو دیوانگی سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ سود خور کو کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی، پیسہ ہی اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔
اس طرح وہ شیطان کا ساتھی بن کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سود خور اپنی خبروں سے اٹھتے وقت سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، بلکہ خبتیوں اور دیوانوں کی طرح گرتے لڑکھڑاتے ہو کر اٹھیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے درگزر سے کام لیتے فرمایا کہ جو شخص سود کے حرام ہونے کا حکم سننے اور سودی کاروبار بند کر دے تو اس کا پچھلا سودی گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جو باز نہ آئے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ اس موقع پر اگر زکوٰۃ کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کی جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ناظرین کرام، مالدار مسلمانوں کو چاہیے کہ کم از کم زکوٰۃ و صدقات کے پیسوں سے ایسے ضرورت مند افراد کی مدد کریں جو پہلے سے ہی سودی قرضوں کی جال میں پھنس چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے زکوٰۃ کے مسائل سے ہم اچھی طرح واقفیت حاصل کریں اور پھر اس کو ادا کریں، کیونکہ اگر زکوٰۃ کی رقم غلط جگہ دی جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں غریب اور مستحق افراد کو تلاش کریں اور ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ بہرحال اسلام کے معاشی نظام کا تمام تر ماحصل اور نچوڑ یہ ہے کہ دولت گردش میں رہے، روٹیشن میں رہے، اور اس گردش کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو۔ اسلام کے نظام زکوٰۃ و صدقات کا اسی لیے فرض کیا گیا ہے، جبکہ سودی معاشرہ میں دولت کا بہاؤ ہمیشہ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی سود اسلام کے پورے معاشی نظام کی مکمل طور پر الٹ ہے۔ سود کی سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر بناتا ہے، اور اس سے بھی بڑی پریشانی یہ ہے، تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر سود لے رہے ہیں اور سود دے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و عطیات اور امداد پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اگر صاحب ثروت مسلمان چاہیں تو اپنی ضرورت سے زائد دولت کو ان مجبور اور بےکس مسلمانوں پر خرچ کر کے بہت بڑی نیکی اور اجر و ثواب کما سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج کی انسان کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ بے فائدہ اور لا حاصل کاموں میں لاکھوں کروڑوں خرچہ کر دیں گے، لیکن اگر کسی غریب اور تنگ دست کا تعاون کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عام طور پر سود خور اور نیکی کی راہوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود خور اور نیکی کے راہوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، چنانچہ نہ وہ اچھا قرض دیتا ہے، نہ تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، اور نہ ہی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کیونکہ بغیر کسی ظاہری فائدے کے مال خرچ کرنا اس پر گراں گزرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے اور ان کی مصیبت کو دور کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن پر سے کوئی دنیا کی سختی دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص مفلس کو مہلت دے یعنی اپنے قرض کے لیے اس پر تقاضا نہ کرے اور سختی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھانکے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھانکے گا دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی، جس میں تقریباً سارے صحابہ کرام عرب کے چپے چپے سے امڑ آئے تھے، اس موقع پر بھی خصوصیت کے ساتھ آپ نے تجارتی اور شخصی ہر طرح کے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ آپ یہ سارا سود ختم، اب سے یہ سارا سود ختم سمجھا جائے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے توبہ کرائے، اور اگر
اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو اس صورت میں اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ میری ہر مسلمان اور ہر جماعت سے پرزور اپیل ہے کہ سودی کاروبار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ سودی کاروبار ہمیں غریب سے غریب ترین درجے پر پہنچا رہا ہے، اور موت کے بعد جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا، اور یہ اللہ کا فرمان ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ ہم پر اور آپ پر واجب ہے کہ سود خوری جیسی بلند ترین گناہوں اور دیگر برائیوں سے اجتناب کرے اور اس سے لوگوں کو آگاہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ماضی کے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرے، تاکہ مرنے کے بعد دردناک عذاب سے نجات مل سکے۔ ناظرین کرام، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہ کن فتنوں سے، شیطانی چالوں سے اور سودی کاروبار سے ہم تمام کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی اور نفس کی برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔